دوستو یقیناً آپ نے بابا بلے شاہ کا نام سنا ہوگا اور اکثر ناظرین قصور میں واقع بابا بلے شاہ کے مزار پر حاضری بھی دے چکے ہوں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا بلے شاہ جن کی عقیدت مندوں کی تعداد آج کروڑوں میں ہے، اسی بابا بلے شاہ کا جب انتقال ہوا تو کوئی مولوی ان کا نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کی نماز جنازہ ایک خواجہ سرا نے کیوں پڑھائی تھی؟ بابا بلے شاہ کی میت کو ہجڑوں اور بھنگیوں نے قبرستان کی بجائے ویرانے میں دفن کیوں کیا تھا؟ ناظرین، بابا بلے شاہ کی پیدائش سال 1680 عیسوی بہاولپور کے ایک گاؤں اچ گیلانیہ میں ہوئی، جبکہ کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا اور وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلہ شاہ اور پھر بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ ناظرین، بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور علم و عرفہ کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وہ دوسرے صوفیہ کی طرح تارک الدنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس دور میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں جیسی تھی، یعنی موچیوں، نائیوں اور جولاہوں کے برابر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابا بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس دور کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برِ صغیر کا پر آشوب دور تھا۔ اس دور نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھیں، دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھیڑ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا دور بھی تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو ملائیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی، جبر و ظلم، ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسی علامتی کاموں میں لپیٹ کر روا رکھا جانے لگا۔ دوسری طرف اس انتشار اور مذہبی جنونیت کے خلاف ادبی اور فکری سطح پر ایک بے مثال رد عمل بھی سامنے آیا۔ ناظرین، اسی دور میں پنجاب نے بابا بلے شاہ اور وارث شاہ کو جنم دیا۔ سندھ کی دھرتی پر شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست نے ان منٹ نقوش چھوڑے، لیکن اس دور کے بے مثال شعرا میں اعزاز صرف بابا بلے شاہ کے حصے میں آیا کہ ان کے اشعار، کافیاں، دوڑے صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دلوں کی آواز بن گئے، اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجتی۔ بابا بلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں سے نبض آزما رہی۔ فرسودہ ذات پات کا نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر ہدف تنقید بنایا۔ گھسے پٹے کتاب علم سے نکل کر سماج کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑے پیدا کرنے والے متعصب اور جنونی مذہبیوں کے خلاف آواز بلند کی اور تمام انسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو ان پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی، اولاد علی تھے۔ تعلق نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے تھی، لیکن شاہ عنایت ذات کی ارائیں تھے۔ یہ بات ان کی برادری کے لیے قابل قبول نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ نہ صرف یہ کہ ہر طرح کا لعن و طعن برداشت کیا، بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس کا جواب بھی دیا۔ اس دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے، جو اس دور میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے۔
یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ناظرین، دقیانوسی رسم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہجڑوں کے ساتھ گھل مل جاتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے ہجڑوں کے ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں رہتے کہ بلّا ہر قدم ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچنا گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے جا رہے تھے۔ بلے شاہ سے قبل بھی شعراء مذہبی پیشواؤں کی چیرہ دستیوں کو ہدف بنایا، لیکن جس بہادری اور جرت اور دلیری سے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو رد کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بلے شاہ اپنے دور کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جد و جہد کرتے رہے اور اپنے کلام اور اشعار کے ذریعے مظلوموں کی آواز بنتے رہے۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کی اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے بابا بلے شاہ کو بھی کافر قرار دے کر ان کا نماز جنازہ پڑھنے پر بھی فتویٰ لگا دیا کہ اس کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا اور کمارے کا مسلمان عورت سے شادی ناممکن ہو جائے گی۔ ناظرین، اس وقت مسلمان آبادی نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ غرض ایک خواجہ سرا نے بابا بلے شاہ کا جنازہ پڑھایا۔ بھنگیوں اور ہجڑوں نے پنجابیوں کے سب سے مشہور شاعر کا جنازہ اٹھایا اور قصور سے شہر 2 میل دور باہر جا کر دفن کر دیا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا۔ آج بابا بلے شاہ کا قصور شہر کہلاتا ہے۔ وہ مولوی کون تھے جو بابا بلے شاہ کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے؟ وہ چوہدری کون تھے جو ان کی لاش کو قبرستان میں دفن ہونے سے روکتے رہے؟ وہ شہری کون تھے جو بابا بلے شاہ کی لاش کے خلاف سراپائے احتجاج بنے ہوئے تھے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن بابا بلے شاہ آج بھی کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور اپنی گمنام قبر سے بول رہا ہے اور بولتا رہے گا کہ بلیا اسی مرنا نہ ہی، گور پیا کوئی ہور۔